अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज के तीसरे लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, कल हमने बात की थी कि दो चीज़ें होती हैं जो कैरियर बिल्डिंग में अहम किरदार अदा करती हैं। दो चीज़ें होती हैं जो कामयाब लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। एक उनके ड्रीम्स जिन्हें हम ख्वाब बोलते हैं, और एक उनकी आदतें जो उन्हें आम लोगों से अलग करते हैं। आज का लेक्चर तो हमने उस पर डिटेल डिस्कस की थी कि ड्रीम्स और हैबिट्स में पर हमने एक डिटेल डिस्कशन एक बात कर ली थी। तो आज मैं ज़्यादा फोकस करने की बजाय हम वो आदतें जो कामयाब लोगों में होती हैं। दोस्तों, पहले तो हम कुछ ऐसी आदतें देखेंगे जो कामयाब लोगों में होती हैं। फिर यकीनन बीइंग अ मुस्लिम भी, और अगर हम दुनिया की हिस्ट्री को भी स्टडी करें तो शायद दुनिया में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद हस्ती हैं जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल थे अपने ऑब्जेक्टिव्स में। तो उनके क्या असूल थे, उनकी क्या बातें थीं, ये एक कुछ लेक्चर अलग होंगे जो उन असूल पर बेस करेंगे जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सोशल मेंबर होने की हैसियत से अडॉप्ट किए थे, या उनका सोसाइटी में बिहेवियर कैसा था। देखें, तो ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतें जो कामयाब लोगों में होती हैं। दोस्तों, मेरी रिसर्च के मुताबिक जो मैंने पिछले कुछ दिनों में तहकीक की है, 11 ऐसी आदतें होती हैं, और भी हो सकती हैं, लेकिन 11 ऐसी आदतें हैं जो एक ख़ास आदमी को एक आम आदमी से अलग करते हैं। हम वो बातें डिस्कस नहीं कर रहे। हमारे यहाँ कामयाबी का मेयार दौलत, ये एक अलग चीज़ें हैं। हम वो बातें डिस्कस करते हैं जो ह्यूमन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती हैं। अगर मैं ये कह दूंगा कि दौलत एक अहम फैक्टर है कामयाबी का, बात गलत नहीं होगी, लेकिन दैट इज सेकेंडरी। जो प्राइमरी हिस्सा होता है दौलत का, वो साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है किसी भी इंसान का, कि वो कैसे बिहेव करता है, कैसे असरअंदाज होता है। ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी ज़ात का हिस्सा होते हैं। तो हम वन बाय वन कुछ लेक्चर्स के अंदर, 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम हैबिट्स पर अपनी डिस्कशन को कंप्लीट कर लें, ताकि फिर जो है ना हम वो असूल डिस्कस कर रहे हैं जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सोशल मेंबर होने की हैसियत से मौजूद थे। दोस्तों, अगर हम पहली आदत की बात करें, किसी इंसान की पहली आदत जो होती है वो उसका सेल्फ डिसिप्लिन होता है। सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है दोस्तों? उसका वो वक्त जो एक आदमी अपने आप को मैनेज करता है सोसाइटी में दिखने के लिए, लोगों में दिखने के लिए, या जिंदगी गुजारने के लिए, वो अपने आप को डिसिप्लिन करता है। और उसका सबसे बड़ा डिसिप्लिन करने का सबसे बड़ा तरीका हमें इस्लाम ने सिखा दिया है कि अगर आपके पास कोई काम भी नहीं है तो आप सुबह सुबह उठें, नमाज पढ़ें, नहाएं धोएं, नमाज पढ़ें। और 5 नमाजें जो होती हैं वो हमारे सेल्फ पैटर्न को, यानी एक ज़िंदगी को मैनेज करने में अहम किरदार अदा करती हैं, कि आपका सुबह से लेकर इशा की नमाज तक एक डिसिप्लिन चलता रहता है। एक और तरीका ये होता है कि आप सुबह सुबह तैयार होकर, आपने कोई काम भी नहीं करना तो आप सुबह सुबह तैयार होकर बैठ जाते हैं। लेट्स सपोज आपने सारा दिन घर में भी गुजारना है, बट यू हैव मैनेज योर सेल्फ। आप अपने सारे दिन को मैनेज करते हैं, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में लाते हैं कि अरेंज्ड, आपका हर काम एक अरेंज्ड मैनर में हो, एक तरतीब के साथ हो। घर में रहना है, घर से बाहर रहना है, घर से बाहर जाना है, बट दैट इज सम डिसिप्लिन्स अप्रोचेस, कि हमने लोगों के सामने किस तरह से प्रेजेंट करना है, लोगों के सामने किस तरह से जाना है, ये भी हमारे सेल्फ डिसिप्लिन में आता है। हमारी
عبادات بھی سیلف ڈسپلن میں آ سکتی ہیں، ہمارا تیار ہونا بھی سیلف ڈسپلن میں آ سکتا ہے، ہمارا لوگوں سے بات کرنا بھی سیلف ڈسپلن کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو، اپنے کام کو مینیج کرنا، اپنے آپ کو مینیج کرنا، دس از کالڈ سیلف ڈسپلن۔ اگر کسی کا سیلف ڈسپلن دیکھنا چاہیں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پرسنالٹی میں آپ کو کبھی نہیں ایسا لگے گا کہ وہ کبھی ایسے نظر آئے ہوں جیسے ایک کیجول آدمی ہوتا ہے میرے جیسا۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو مینیجڈ رکھتے تھے، اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے، اپنے ایٹیچیوڈ کو اس طرح سے رکھتے تھے جب انہیں پریزنٹ کرنا ہوتا تھا سوسائٹی کے اندر، اپنے کام کو اس طرح سے مینیج کر لیتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹیبل کرتے تھے لوگوں کے سامنے، اور لوگ ان کی اس وجہ سے رسپیکٹ بھی کرتے تھے، بلکہ وہ مینس کہ اس حوالے سے اپنے انگریز دوستوں میں بھی پاپولر تھے۔ یہ پہلی عادت ہوتی ہے۔ آپ کو سیلف ڈسپلن کے لیے آپ کو کسی ایسی چیز کی، یعنی سیلف ڈسپلن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی عادتوں کو ترتیب، اپنے روزمرہ زندگی کو ترتیب میں لانا ہے۔ کوئی کام بھی نہ ہو تو یو ہیو ٹو اسپینڈ یور ٹائم، اینڈ اب آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ نے اس کو گزارنا ہے تو اس کو مینیج کریں۔ اپنے آپ کو ایک پیٹرن پہ لائیں، اپنے آپ کو ایک عادتیں، مینس کہ نا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی روٹین بنی ہونی چاہیے کام کی، آپ کی عادتوں میں شامل ہونا چاہیے۔ کوئی ایکسٹرنل چیز آپ کے لائف پیٹرن کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ اس کو ہم سیلف ڈسپلن کہتے ہیں عام طور پر۔ جو آپ کی روٹین ہوتی ہے، وہ آپ کی کاموں کی روٹین ہو، وہ آپ کی گھریلو روٹین ہو، وہ کسی صورت ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے کسی بھی بیرونی فیکٹر کی وجہ سے یا آپ کے اندرونی فیکٹر کی وجہ سے۔ سیکنڈ تھنگ جو میں نے دیکھی کامیاب لوگوں میں، وہ ان کا بلیف ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی کامیابی پر یقین نہیں ہے، اگر آپ کو کامیاب ہونے پر یقین نہیں ہے تو یقیناً آپ ڈاؤٹڈ رہیں گے اپنے ایکشنز میں، اپنے پلانز میں، اپنے کیریئر میں۔ تو ایک آیت بھی ہے قرآن پاک کی کہ کامیابی ان کو ملی ہوتی ہے جن کے پاس یقین ہوتا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ تو یقیناً ان کا سیلف بلیو بھی اتنا ہی پختہ ہوتا ہے جتنا ان کا اللہ تعالیٰ پر بلیو پختہ ہوتا ہے۔ تو کامیابی ہمیشہ یقین کرنے والوں کو ملتی ہے، کہ آپ کو اپنے خوابوں پر اعتماد ہونا چاہیے، اپنے خوابوں پر یقین ہونا چاہیے کہ جب میں کرنے جا رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں اپنے ڈریمز پر، جتنے بھی کامیاب ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی ہار کو وقتی سمجھتے ہیں اور اپنی اپروچز کو اتنا سٹرونگ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی سکسیس تک لڑتے ہیں۔ یقیناً ایک بات پہ آپ نے چلنا ہے تو راستے میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں۔ لمبا سفر، زندگی کا ایک لمبا سفر آپ نے طے کرنا ہے تو اس میں بہت ساری مشکلات ہوں گی، لیکن منزل پر وہ ایک تبھی پہنچیں گے جب آپ کے پاس یہ بلیو ہوگا کہ آئی کین ڈو، یا میں کر سکتا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو جب تک آپ کے اندر یہ بلیو پیدا نہ ہو کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ میرے لیے رائٹ ہے اور ٹھیک ہے، تو اس وقت تک آپ کوئی بھی کام اپنی اس مینس کے نا اس ڈاؤٹڈ ہو کر کوئی بھی کام کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقتی طور پر آپ کو کسی حد تک کامیابی دلا دے، وہ کسی بھی حوالے سے کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن وہ آپ کی پرماننٹ سکسیس نہیں ہوتی۔ پرماننٹ سکسیس کے لیے جو ڈریم آپ نے دیکھا ہوتا ہے، اور اس میں ایک لمبی ڈیبیٹ اور بھی ہو سکتی ہے کہ ڈریم مینس کے تو پرماننٹ سکسیس جس کو ہم کامیابی کہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک بلیو ہونا کہ جی میں یہ کر سکتا ہوں، اور اپنے رول ماڈل کو دیکھنا اس کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے کہ اس نے کیسے کیا ہے۔ تو بلیو ہونا کہ میں جا سکتا ہوں یہاں تک، یہ ضروری ہے، ایک عمل ہوتا ہے جب بھی ہم بلیو کی بات کرتے ہیں۔ تیسری چیز کامیاب لوگوں میں جو ہوتی ہے وہ ان کی پرسنالٹی کی لچک ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، ایک
یہ بالکل اس لکڑی کی مثال کی طرح ہوتی ہے کہ سخت لکڑی کو توڑنا بہت آسان کام ہوتا ہے. اٹ از ایزی ٹو، یعنی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہائیلی ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ویسے سم ٹائمز میں بھی ہو جاتا ہوں، تو ہائیلی ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں. سب سے زیادہ لوگ جو ٹوٹتے ہیں وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے ٹوٹتے ہوتے ہیں. اور دوسری بات، وہ چاہ کچھ رہے ہوتے ہیں اور کر کچھ رہے ہوتے ہیں، جس کا میں اپنے آپ کو بھی ایک کسی حد تک اس چیز کا شکار سمجھتا رہا ہوں ابھی تک. تو تیسری چیز، اور پرسنالٹی کی لچک. ایک سخت لکڑی کو توڑنا بہت آسان ہوتا ہے. اگر آپ کی پرسنالٹی میں لچک نہیں ہے، ایکسیپٹنس نہیں ہے، تو آپ جلدی ٹوٹ جائیں گے. جب آپ ٹوٹیں گے تو آپ کا خواب، آپ کا یقین، آپ کا سیلف ڈسپلن ڈیمیج ہو جائے گا. اگر آپ کی پرسنالٹی میں لچک ہوگی، ایکسیپٹنس ہوگی، تو ایک لکڑی جیسے جیسے لچکدار ہوتی ہے، اسپرنگ کی طرح وہ مڑتی چلی جاتی ہے. ایکسیپٹنس پیدا کریں اور فوکس کریں آپ اپنی منزل کی طرف. کیونکہ اگر آپ نے ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ادھر ادھر کے فیکٹرز پر فوکس کر لیا، تو پھر آپ کو وہ راستہ چھوڑنا پڑے گا جس پر آپ نے چلنا ہے. آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا تو پھر آپ کو وہ راستے پر آنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. لیکن آپ اگر پرسنالٹی میں لچکدار ہوں گے تو آپ کا پاتھ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رہے گا، آپ کی منزل آپ کے سامنے رہے گی. ادھر ادھر کی فیکٹرز آپ پر اثر انداز نہیں ہوں گے. اگر آپ ٹوٹیں گے نہیں، آپ کمپوزڈ رہیں گے. تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے، تھوڑا سا ٹھہرنا پڑتا ہے، لیکن رکنا نہیں پڑتا. اگر آپ ٹوٹ گئے، رک جائیں گے. تو اپنی پرسنالٹی میں اتنی لچک پیدا کریں، اتنی ایکسیپٹنس پیدا کریں کہ ایکسٹرنل فیکٹر آپ کی ڈریمز پر اثر انداز نہ ہوں، آپ کی عادتوں پر اثر انداز نہ ہوں، آپ کی سوچ پر اثر انداز نہ ہوں. چوتھی چیز جو ہے، میرا خیال ہے کہ آج کا لیکچر یہیں پر ختم کرتے ہیں. 3 عادتوں کے ساتھ میں دوبارہ یہ 3 عادتیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیلف ڈسپلن رہیں، اپنے آپ کو، اپنی عادتوں کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں، روٹین کے کاموں کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں. بلیف پیدا کریں اپنے اندر، یقین. کامیابی کا یقین آپ کو سکسیس دیتا ہے. کامیابی کا یقین آپ کو اس راستے پر رکھتا ہے. بے شک آپ ٹوٹ جائیں، اس میں ٹوٹ جانا وہ چھوڑ دیں، رک جانا اتنا غیر ضروری نہیں ہوتا، لیکن ہار مان لینا بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، کیونکہ ہار مان لینے سے آگے بڑھنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. ایکسیپٹنس پیدا کریں، یقیناً دوسروں کی باتوں کو ویلیو دیں، ان کو ایکسیپٹ کریں، جہاں موقع ملے ان کو ٹھیک کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہائپر نہ ہوں، غصے نہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے. یہ بھی ایک کامیابی کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو 3 یہ عادتیں اپنے اندر، سیلف ڈسپلن، بلیف اینڈ ایکسیپٹنس اور لچک، یعنی اپنی باڈی میں یہ پیدا کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بہتر اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں. شکریہ. میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں. فیس بک پر بھی میرے لیکچر موجود ہوتے ہیں، خوشی کے پیج پر بھی یہ لیکچر موجود ہوں گے. امید ہے آپ ان کو سنیں گے تو آپ انجوائے کریں گے. شکریہ.